خطیب پاکستان ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا خطاب ہے، بڑی خوبصورت شخصیت ہے، اسٹینڈ بھی لائیں اور کرسی آگے کریں گے چیئر پہ۔ گوگو منڈی سے ہمارے مہمان خطیب ہیں، جب بولیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں ان کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے نعرہ لگانا ہے، پتہ چلے حضرت صاحب کو کہ آپ موجود ہیں۔ بابا سے بلا نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں، دائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ بابا سے بلا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی قاری شفیق الرحمان چشتی صاحب خوبصورت حاضری پیش کریں گے۔ کریں تو بیٹھ اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، اہل التقى والنقى والحلم والکرم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تعالیٰ دے خاص فضل نال نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نالین شریف دے تصدق و وسیلہ نال عظیم الشان خوبصورت فقید المثال سالانہ محفل ذکر اولیاء اور عرس مقدس زہد الانبیاء حضرت فرید ملت والدین سالار چشت اہل بہشت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ آپ دی ذات والا صفات اتے ساڑھے پیارے بھائی قادری صاحب ہر سال دی طرح اس سال بھی انہاں بڑی عقیدت و محبت نال اور اس پاک دی محفل نو اپنے اس آستانہ تے سجایا ہے اپنی بساط دے مطابق۔ اللہ تعالیٰ قادری صاحب دا ذوق محبت عقیدت اولیاء اللہ نال ہمیشہ قائم فرمائے۔ جڑے دوست اس پرفتن دور دے اندر اپنی تمام کاروباری مصروفیات نو چھوڑ کے سچی محبت، سچی عقیدت، سچی الفت لے کے اللہ والیاں دی یاد دے اندر بڑی دیر تو تشریف فرماؤ۔ میں اپنے والوں اور بابا جی والوں تمام دوستان دا شکریہ ادا کرنا کہ تسی بڑا قیمتی وقت
اس قیمتی محفل وچ عطا فرما رہے ہو جہدے نالوں قیمتی محفل دنیا تے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ چند منٹ حاضری ہے، تعمیل حکم بجا لیندے ہویاں اہل سنت و جماعت دے مدرسے دا بیکار قسم دا ایک طالب علم چند منٹ آپ پڑھے لکھے حضرات دے قدمہ چ بیٹھ کے لب کشائی کرن دا موقع اللہ نے فراہم کیتا ہے۔ میرے تو قبل تسی منقبت اور نعت پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو سماعت کیتا، واز اور تقریر بھی سرکار دی نعت ہی ہوندی ہے، مگر کچھ نظم چ پڑھی جاندی ہے، کچھ نثر چ پڑھی جاندی ہے۔ چونکہ جڑے شعراء نے وہ تخیل دے اندر شعر لکھ دینے، اور ظاہر ہے شعر لکھن والا انسان ہے، وہ نہ چاہندے ہویاں بھی بھول سکتا ہے، غیر ارادی طور تے او دے قلم وچوں کچھ لفظ اور او دی سوچ اور فکر دے اندر پاکاں دی بارگاہ وچ وہ لفظ کدی کدی نہ چاہندے ہویاں بھی کمزور لفظ بول سکتا ہے، انسان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی آل پاک اور اصحاب رسول اور اولیاء امت دی شان وچ کسے شاعر دی ڈیوٹی نہیں لائی کہ تو شعر لکھ، یہ شاعر دی خود ایک تخیل ہے کہ وہ شعر کہندا رہندا ہے، مگر انہاں پاکاں ہستیاں دی شان وچ اللہ نے خود قرآن پاک نو نازل فرمایا۔ جتنے احباب تسی نسبت والے تشریف رکھ دے ہو، میں 10 تو 15 منٹ مخاطب ہاں، مگر علی تکر محفل دے اندر وہ ماحول پیدا نہیں ہو رہا کہ قرآن پاک دے لفظاں دا ترجمہ کیتا جائے۔ آپ حضرات دی خدمت دست بستہ گزارش ہے کہ جڑے دوست ٹیلی فون سماعت کرنا چاہندے ہو وہ 2 منٹ تقریر روکنے ہیں تاکہ کوئی ضروری گل اگر کرنا چاہندے ہو تو تسی کر لو، ورنہ 10-15 منٹ تسی مہربانی فرماؤ گے کہ سارے معاملات نو ترک کر دے ہویاں پاکاں دیاں گلاں ول توجہ کرو تاکہ کوئی مسئلہ تواڈے سامنے قرآن شریف دا بیان کیتا جائے۔ گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، اسی جس وقت محفل دے اندر اشتہار شائع کر دیں کہ اولیاء اللہ دا عرس ہے، کچھ لوگ سانو پوچھتے نے کہ صدیاں ہو گئیاں نے نہ بزرگانو قبراں وچ گیاں، تسی کیسے لوگ ہو کہ وہ فوت ہو چکے نے، کفن پہن چکے نے، انہاں دی قبراں بن گئیاں نے، انہاں دے اتے مٹی پہ چکی ہے، تسی پھر لوکاں نو جمع کر کے کہندے ہو کہ ساڑھے ولی زندہ نے اور انہاں نو اللہ نے تصرف دیتا ہے، انہاں کل طاقت ہے۔ کیسا توڑا نظریہ ہے، کیسا توڑا عقیدہ ہے کہ جڑے لوگ دنیا تو چلے جان چ صدیاں ہو جان، تسی اکاڑا ایک گلی چ بیٹھ کے لوکاں نو جمع کر کے پڑھے لکھے لوکاں نو پاگل کر رہے ہو کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حالے بھی زندہ نے، داتا صاحب زندہ نے، حضور غوث پاک زندہ نے۔ عقل کرو، لوگ سانو پوچھ دیں کہ جدوں لوگ مر جان، کفن پہننے جان، قبراں میں چلے جان، مٹی پہ جائے، حیات منقطع ہو جاندی ہے، ختم ہو جاندی ہے، تسی پھر انہاں دی یاد مناندے ہو۔ آخر تواڈے کول کی دلیل ہے؟ شعراں نال تے دلیل ثابت نہیں ہوندی، چونکہ شاعر ایک انسان ہے،
وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ تواڈے تک میں گناہگار ایک گل پہنچا نہیں سک رہے ہاں، تسی غور کر نہیں رہے ہو۔ اسی انہاں لوکاں نوں یہ جواب عرض کرنے ہاں کہ تواڈی نظر وچ کیڑی ایسی کتاب ہے کہ جہدے چوں مسئلہ بیان کیتا جائے تے تسی انہوں تسلیم کر سکتے ہو؟ تو مولانا صاحب مسیح تو سپیکر کھول کے ہی کہیں گے کہ قرآن کتاب عظیم ہے اور کتاب برحق ہے اور لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ جڑا مسئلہ قرآن پاک چو ثابت ہو جائے، جڑا مسئلہ، بیٹا مجھے آپ باتیں تو کرنے دو نا بھائی، جڑا مسئلہ قرآن پاک چو ثابت ہو جائے اودے واسطے کوئی دلیل دی ضرورت نہیں ہے۔ میں اج دی محفل دے اندر اللہ والیاں دی بارگاہ وچ بیٹھ کے قرآن پاک تو یہ مسئلہ عرض کرنا چاہنا کہ قرآن اس گل دا اعلان کردا ہے کہ رب اپنے دوستاں نوں مرن نہیں دیندا۔ آپ حضرات توجہ نہیں کر پا سکے ہو، میرا محترم بابے سلیم قادری نال ایک روحانی تعلق ہے، میں انہاں دے حکم دی تعمیل وچ بالکل بیکار آدمی ہاں، تسی سارے کارآمد لوگ جلوہ فرماؤ۔ اگر قرآن شریف دا مسئلہ ہے، انہاں بچیاں نے منقبت پڑھی ہے دف دی تھال تے، چونکہ میں مولوی ہاں اور ایسی سنی پتہ نہیں کس جگہ تو گزر رہے ہیں، مگر ایک قرآن شریف ہے ادھے اندر اس دف دی تھال دا تعلق نہیں ہے۔ اور آپ حضرات جب تک توجہ نہیں فرماؤ گے، ولیاں دا دشمن سانو آلے پوچھنا پھردا ہے کہ مدتوں کے بعد بھی فرید کی قبر پہ کیا لینے جاتے ہو؟ ہم یہی قرآن سے بتانے آتے ہیں مگر وہ سنی سنتے نہیں ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں۔ ہم اشعار تو شوق سے سنتے ہیں اور جب قرآن کی باری آئے تو ہم محفل میں مردہ ہو کے بیٹھتے ہیں جیسے انسان مر چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر ولیوں کا دشمن ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے؟ تو جب ہم دلائل پیش کرتے ہیں تو آپ یہاں ہوتے نہیں ہیں۔ ابھی بھی آپ، یہ میرے پیارے بھائی جان سے لے کر آخری بندے تک، میں سب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ میں نے لمبا سفر کیا ہے اور کسی پہ احسان نہیں کیا، ہماری ڈیوٹی ہے، اور خدا کرے کہ یہ ڈیوٹی قیامت تک رہے کہ جہاں جائیں مصطفیٰ کی باتیں، حضور کے حسن کی بات ہو۔ اس سے بڑی ڈیوٹی تو کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ حضرات کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے منت کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے 10 منٹ کے لیے، میں گنج شکر کے دربار کا ایک گولا آدمی ہوں، بالکل بیکار آدمی، جھاڑو بردان بھی بڑی شان والے ہوتے ہیں، خدا کرے اس فرید کی بات مجھ جیسا بے وقوف مولوی کیا کرے جس کے دروازے پہ جھاڑو دینے والا نظام الدین ہو۔ آپ کو مسئلے کی نہ خوشبو آئی ہے، نہ آپ نے مسئلہ سنا ہے، نہ آپ سن پا رہے ہیں۔ اس فرید کی بات مجھ جیسا جاہل مولوی کیسے کرے؟ اور کیا ہمت ہو مجھ میں، کیا علم کی بساط ہو، کیا دلائل کے انبار ہو، جس فرید کے در پر جھاڑو دینے والے بندے کا نام نظام ملت و دین ہو، اور دوسری ہستی کا نام میں لے رہا ہوں جو اہل تصوف اور اہل نسبت بندے بیٹھے ہو، وہ سننا۔ مالکوں کا پتہ نوکروں سے لگتا ہے کہ جس کے نوکر اتنے بلند ہوں اس کے مالک کتنے بلند ہوں گے۔ تو علامہ سلطانی صاحب بندوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، نوکر جس کے اتنے تکڑے ہوں اس کے مالک کتنے تکڑے ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس فرید کا ایک نوکر صابر پیا ہو، آیا آپ حضرات توجہ نہیں فرما سکے، جس کے منگتوں میں کھڑا کاسہ گدائی لے کر صابر پیا جیسا بندہ، جس کے منگتوں میں کاسہ گدائی لے کے بھی کے خیرات مانگے، جس کے در پر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جیسا بندہ خیرات طلب کے لیے کاسہ گدائی پھیلا کے
کھڑا ہو، زمانہ کیا بتائے کہ فرید کیا ہے، زمانہ کیا بتائے کہ مسعود گنج شکر کی شان کہاں سے ختم ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم فقیروں کی شان تولنے کے لیے تقریر نہیں کرتے، نہ ان کے رتبے مکمل کرنے کے لیے ہم آپ سے مخاطب ہیں، بلکہ ہم منگتے ہیں، ان کا تذکرہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ جن کی صفوں میں نظام کھڑا ہے، خدا کرے اس صف میں اللہ ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، ورنہ کہاں عرش کہاں فرش۔ آپ حضرات کو تقریر کی سمجھ نہیں آئی، سوری میں لفظ واپس لیتا ہوں، میں بے وقوف آدمی آپ کو سمجھا نہیں سکا ہوں، آپ تو خود پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہو۔ کہاں فرش، کہاں عرش، کہاں مولوی، کہاں فرید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد چشتی صاحب۔ میں تقریر کی آخری لائن آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، آخری لائن، اور اس کے بعد دعا اور اجازت ہوگی۔ پھر آپ کی منت کرتا ہوں، میں کیپ آپ کے پاؤں پہ رکھتا ہوں کہ اپنے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پوری توجہ سے مسئلہ سننا۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو تو وہ کہے کہ میری ریسرچ بڑی ہے، میں ٹیکنالوجی کو جانتا ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں، تو میری اس سے گزارش ہے کہ تیرا احترام ہم پہ لازم ہے کہ تو پڑھا لکھا ہے، مگر تو کتنا پڑھا لکھا ہے؟ کہتا ہے میں بہت ساری تعلیمات میں نے یونیورسٹی میں حاصل کی ہے، اور میں ایکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ اس سے بھی آگے پڑھ سکتے ہو، مگر قرآن سمجھنے کے لیے کسی ملنگ کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے کسی ملنگ کی ضرورت ہے، کسی درویش کی ضرورت ہے۔ آپ ایکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی اگر تعلیم حاصل کرتے ہو، اچھا ماشاءاللہ ان کی یہ نشانی ہے جی ہماری، مہربانی۔ تو حضرات گرامی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑی یونیورسٹی سے بھی لیکچرار بنے ہو تو بنے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ بیرون ملک تعلیم حاصل کر چکے ہو تو کوئی بات نہیں۔ آپ کہتے ہو میں گھنٹہ گھنٹہ انگلش میں باتیں کرتا رہتا ہوں تو بالکل آپ کرتے رہو۔ آپ کہتے ہو مجھے فارسی بولنا آتی ہے تو ہم کبھی انکار کرتے ہیں، بولتے رہو، مگر کائنات کے سارے علوم خیرات مانگتے ہیں اس کتاب سے جس کو اللہ نے قرآن کہا ہے، جس کو اللہ نے، آپ قرآن شریف کا نام ذرا زور سے لیں، جس کو اللہ نے قرآن شریف کہا ہے۔ تو قرآن شریف سے مسئلہ ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے بھول ہو گئی تو مجھے اللہ بھی معاف کرے گا اور آپ میری اصلاح کریں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ نبیوں میں ایک نبی ہے جن کو اللہ نے ایک وقت میں دو چیزیں عطا کی۔ توجہ ہے جی آپ، ایک وقت میں دو چیزیں عطا کی، ایک نبوت، ایک بادشاہی۔ بھائی توجہ ہے آپ کی، ایک وقت میں دو چیزیں، ایک نبوت، ایک بادشاہی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، اور وہ بادشاہ کس قسم کے بادشاہ تھے؟ نبوت بھی ان کے پاس تھی اور بادشاہت کا نظام بھی ان کے اشاروں پہ چلتا، اور ان کی جو حکومت تھی اس پہ ذرا غور کرنا۔ قرآن کی پہلی آیت میں آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھ کے اوپرلے حصے کو، پلکیں جو سلیمان کی آنکھوں پر پلکیں تھی، یہ جو میرے پڑوس پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہو صرف آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، یہ پلکیں، اوپر والی پلک کو حضرت سلیمان چاروں
سمت میں، مشرق مغرب شمال و جنوب میں جب اوپرلی پلک اٹھا دیتے تو ہوائیں رک جاتی، ہوائیں رک جاتی، اور پلک نیچے گرا دیتے تو ہوائیں چل جاتی۔ تو ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ نبی کی پلک سے ہوائیں چلتی ہیں، نبیوں کی پلکوں سے ہوائیں رکتی ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور ایک طرف اکاڑے کا کوئی بے وقوف مولوی اٹھ کے یہ کہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا لامتی تیری بات مانیں گے یا خدا کی بات مانیں گے؟ تیری بات کو تسلیم کریں یا خلاق عالم کی بات کو تسلیم کریں؟ تو کہتا ہے کہ نبیوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسولوں کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، خدا رب لم یزل جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کا انکار ہم کب کرتے ہیں؟ ارے پگلے، تو نے نہ ہمارا نظریہ سمجھا نہ ہمارے پاس بیٹھا، کاش کبھی تجھے وقت ملتا اور تو اکاڑے کے اس مرد کلندر کے پاس بیٹھتا جنہیں زمانہ شیخ القرآن کے نام سے یاد کرتا ہے، کاش کبھی تیرے پاس وقت ہوتا، ہزاروں علماء کے استاد علامہ غلام علی اکاڑوی کے پاس تو کبھی بیٹھتا۔ اکاڑے والوں، تمہارا شہر وہ شہر ہے جس سے علم کی خیرات پوری دنیا میں تقسیم ہوئی ہے۔ اس شہر میں صرف حل نہیں بنتے، اس شہر میں محمد کے غلام بنتے۔ باقاعدہ اس شہر کی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ہمارے پاس ہے کہ اس شہر نے لوگوں کو علامہ شفیع اکاڑوی جیسا بندہ دیا، اس شہر نے لوگوں کو علامہ کوکب نورانی جیسا بندہ دیا، اس شہر نے ہزاروں علماء پیدا کیے، اس شہر نے ہزاروں عاشق پیدا کیے۔ یہ اکاڑا ایک وہ تاریخی شہر ہے جس سے علم کی خیرات پوری دنیا میں بانٹی گئی۔ تو اگر آج اس شہر میں یہ طالب علم کی فریاد نہ سنی گئی تو میں جاتے حضرت شیخ القرآن کی قبر پہ یہی دکھ رو سکتا ہوں نا کہ آپ کا وہ مقدس شہر جہاں بڑے بڑے لوگ علم کی خیرات حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے اور دنیا کے مبتدا بن کے تشریف لے کے گئے۔ میں آپ حضرات سے پھر کہتا ہوں، نبی آنکھ نیچے کر دے تو ہوا میں رک جائیں، نبی کی پلک اٹھ جائے تو ہوا میں چل جائے۔ اوے پاگل، ہوا اتنی تیز ہے جو مکانوں کو گرا دیتی ہے، ہوا درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے، ہوا بڑے بڑے دریاؤں کے رخ بدل دیتی ہے۔ زور سے بولنا ہے، مگر جس ہوا کو چلتے ہوئے ساری دنیا کو خطرہ ہو، اس ہوا کو روکنے کے لیے نبی کا ایک اشارہ کافی ہے، نبی کا ایک اشارہ کافی ہے۔ تو جس سلیمان کی آنکھ میں اتنی طاقت ہے، میں ایک لفظ کہتا ہوں رضوی صاحب، اب آپ نے مجمع کی طرف دیکھنا، جو بندہ چپ رہا وہ فرید کا کچھ نہیں لگتا۔ جس سلیمان کی آنکھ میں اتنی طاقت ہے، یہ میرے نبی کے نمازی ہیں، جس رسول کے نمازی میں اتنی طاقت ہے اس رسول کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو جناب سلیمان السلام کی آنکھ کے اشارے سے ہوائیں رکتی اور ہوائیں چلتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ علاقہ منہدم ہوتا، اور حضرت سلیمان جس تخت پہ بیٹھتے تھے، میری طرف توجہ رکھنا، وہ تخت کو چھوٹا نہیں تھا، لاکھوں بندے اس پہ بیٹھتے تھے، لاکھوں قلم دان دوات لے کے سلیمان کی باتیں لکھتے تھے۔ میں اس مولوی کو اپنا سر پیش کروں گا، میں بابا جی کو ضامن دیتا ہوں، قیامت تک چیلنج ہے میرا، پوری دنیا کی کتابیں پڑھو، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اگر قرآن سے مسئلہ نہ نکلے تو ہمارا سر کاٹ کے کتے کے آگے پھینکنا۔ سلطانی صاحب پوری توجہ کے ساتھ سننا، لاکھوں بندے تخت پہ بیٹھتے تھے، اور حضرت سلیمان جب اسے اڑانا چاہتے تھے نا اس کے لیے کوئی بجلی کا انتظام تھا،
نہ کوئی انجن تھا، نہ اس میں کوئی پیٹرول ڈلتا تھا، نہ کوئی سائیڈ میں ڈیزل تھا، لاکھوں بندوں کا وزن تخت پہ تھا، اور اسے اڑانے کے لیے حضرت سلیمان یوں کرتے جیڑا بندہ نہ ویکھے اور میرے فرید دی قسم لگے، یوں کرتے، اور اب میری طرف دیکھو، آپ اس تخت کو یوں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد صاحب حضرت سلیمان تخت کو یوں کرتے. میری طرف دیکھیے، آپ دیکھیں تو صحیح یار، یوں کرتے. وہ ایک مرتبہ دیکھو یار، یوں کرتے، آنکھ کی پلک کو کرتے تو وہ تخت ہوا میں معلق اڑ جاتا. اور میں نے کہا بے وقوف مولوی، تیرے کہنے پہ تیرا بیٹا نہیں چلتا. اکثر مولویوں کے بچے مولویوں کے کہنے پہ نہیں لگتے. یہ ہمارا تجربہ ہے. پوری توجہ کے ساتھ مسئلہ سنیں. تیرے کہنے پر تیرا نمازی نہیں تیری بات مانتا، اور دعویٰ نبوت نبیوں کے برابر تیرا دعویٰ ہے. بے وقوف آدمی توجہ سے، یوں کرتے تو تخت اڑتا، بغیر انجن کے، بغیر کسی پیٹرول کے اڑتا، اور جب نیچے کرنا چاہتے تو یوں کرتے. اب میں کیا کروں؟ آپ تکڑے آدمی ہیں، کمزور مولوی کیا کرے؟ چونکہ سنی اس مولوی کو تکڑا سمجھتے ہیں نا جو تقریر سے پہلے ₹1,00,000 لے، جو لعنت پہلے خریدے مولوی. لوگ کہتے ہیں مولوی بڑا تکڑا ہے. تو میں نے کہا یہ اس کو انجن فٹ ہے، اس کو کس پہ لاد کے کوئی اوپر مشینری پہ لاتے ہو؟ کہنے لگا یہ مولانا صاحب بڑے تکڑے ہیں. میں نے کہا اس وقت میں مولوی تکڑا کہلانے کے لیے پہلے فیس لینا پڑتی ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑے تکڑے ہیں. میں نے کہا جسے تم تکڑا کہتے ہو نا، اس سے زارابہ یزربو نہیں آتی جن کو تم نے تکڑا بنا رکھا ہے، پیسے دے دے کر پہلے لاکھ پھر بعد میں لاکھ. تو یہ میں نے کہا لاکھ نہیں ہے، یہ تیرے لیے لاکھ لعنت ہے. یہ لاکھ نہیں ہے، یہ لاکھ لعنت ہے. اس لیے کم دربار بنتے ہیں مولویوں کے، میرے جیسے بے عملوں مولویوں کے دربار نہیں بنتے. کیوں؟ ان کی نظر لوگوں کی جیب پہ ہوتی ہے. فقیران دے ڈیوے اس واسطے بلدے نے، انہاں دی نظر لوگاں دے دل تے ہوندی. ان کی نظر لوگوں کے دل پہ کہ کاش میری نظر سے کسی کا دل بدل جائے. بڑا فرق ہے. علم بڑا ہے مولوی کولوں، مگر فقیر نو پہنچنا بہت اوکھا ہے. یہ منزل ایک عجیب ہے، عجب سسٹم ہے. ہم تو گھر سے نہیں نکلتے غریب کی محفل پہ. ریڑی والے کے گھر محفل ہوتی نہیں ہے، ہو تو مولوی آتا نہیں ہے. سسٹم ہے باقاعدہ ہمارا. یہ سلسلہ ہم پہلے پوچھتے ہیں آپ کی محفل میں ذوق ہے؟ ذوق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سپیکروں کا نہیں پوچھتے. ذوق کا مطلب اور ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بندے پیسے پوسے والے ہیں، یہ ہماری ذوق کی تعریف ہے. تو میں رات ایک جگہ کے تقریر کر رہا تھا، تو وہ غریب آدمی تھے، تو ایک نعت خواں ایک شعر پڑھ کے بیٹھ گیا. میں کہا کی ہوئے؟ کہنا بس یہ کوئی بندے ذوق والے نہیں ہیں. تے میں کہ جی ہونی پیسے سٹن تیرا گلا ہونے کھل جائے گا. اس طرح کے سلسلے ہیں کچھ ہمارے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے. خدا کے لیے نبی کا ذکر بزنس نہیں ہے، یہ عبادت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت کو روکتے نا، دیڑے 2-4 مولوی بیٹھے ہو نا، تے میرے گوانڈ یار اسی آپس سے 2 منٹ مزہ لینا. تو آپ آنکھ کو نیچے کرتے وہ تخت اتر جاتا. حضرت سلیمان دا تخت اتریا اور آپ نے فرمایا آرام کرو. آرام ہویا، آپ اٹھے. آپ نے فرمایا اور رجسٹر لے آؤ حاضری والا. لکھاں بندیاں دی حاضری، کروڑاں پرندیاں دی حاضری، یا تقریر نہ توڑیا جے. جنات دی حاضری، پوری حاضری بچ ساری خلقت حاضر. ہد ہد غیر حاضر. ہد ہد اینک پرندہ پائیے دا وہ غیر حاضر. جناب سلیمان فرمایا میری اجازت تو بغیر ہد ہد کتھے گیا ہے؟ عرض کیتی یا نبی اللہ وہ بے تکلف ہو گیا تو آڈے نال، تُسی بھی تے اندر جا جا کے وہ دے نال گلہ کر دے ہو.
آئے ہائے ہائے بابا سلیم میرا وعد ہے جی اگلی باری تم مینوں سدیا نے میں سبحان اللہ لے بندے نال لے آواں گا سانو پویں رینٹ تے لے آنے پہ بندے لے کے آواں یہ تکڑے بندے نے مولوی دی گل نہیں سن دے پے حضرت سلیمان السلام نے فرمایا او دودھ کتھے عرض کی تھی لج پالو غیب ہے فرمایا کتھے گیا میری اجازت تو بغیر انہیں کہا جناب تسی بھی تھی اندر وڑ کے او دے نال علیحدہ گلاں کر دیو بے تکلف ہو گیا ہے انہیں پوچھیا ہی نہیں بریک مسئلہ کرنا پیا جناب سلیمان فرمایا انہوں آن دیو ایتے جس بندے گل نہ سمجھی بڑا دکھ دے گا آن دیو میں انہوں اج ذبح کر دیاں گا کو دیاں گا وڈ دیاں گا تے نال ہی نبی دا علم سننا تے نال ہی کہندے نے جی چنگے کام گیا ہو تو پھر کچھ نہیں آخنا آئے جی چنگے کام گیا ہو تو پھر کچھ نہیں کہندا میں وہ ادھر گلاں ہی ہوندیاں پئیاں سن لج پالاں دیاں کچہریاں وچ تے حدود آ گیا تے نال والا پرندہ کہندا ہے اج چوڑا ہو کے نہ جائیں اج نبی غصے وچ نے تے انہاں تینوں ذبح ہون دا اعلان کر دیتا ہے تے اج آرام نال ذرا خیال نال سجنا دی کچہری وچ جانا ہی ذرا خیال نال ہد پائیے دا پرندہ سی انہیں گل کیتی تے پہاڑاں تو اونچی کر گیا آندہ ہے وہ مینوں ذبح تے تاں کرن گے نا یا توانو بابے فرید دی قسم لگے ایک باری تمبوہاں چو آواز ہے وہ ذبح تے تاں کرن گے میں آوارہ گیا ہوں آتے آئے آئے میں ایمیں کوئی آوارہ ہوں ہونا گیا پھر چل سجنہ دے نہ لگے حاضری کروا حدود اندر گیا تو حضرت سلیمان پائیے دا سی پھڑ کے فرمان لگے وہ تو بغیر پچھن تو کتنے چلا گیا میں تینوں ذبح کر دیاں گا تے وڈ دیاں گا بابا سلیم ساری محفل سواد آلی ہے ایس تو جملہ وڈا میرے کل کوئی نہیں حدود کہن لگا جی نبی دی ہتھوں مر جاواں تے اور کی چاہیے آئے یہ تواڈے ہتھوں ہی موت آ جاوے تے چاہیے دا کی حضرت سلیمان ہنس کے فرمان لگے تیرا وزن تھوڑا ہے گل ایڈی ڈونگی کر گیا اچھا دس گیا کتھے سے انہیں کہا یا نبی اللہ میں ہاں تواڈا مشیر تے تسی ہو میرے بادشاہ تے میں کوئی پاگل مشیر ہاں کہ بغیر کسے کام تو پجیا پھرا فرمایا کتھے گیا سے انہیں کہا یا نبی اللہ اس تو نالک ملک سبا اوتھے گیا میں فرمایا کی لین گیا ہے انہیں عرض کیتی یا نبی اللہ اوتھو دے بندیاں وچ غیرت موک گئی ہے میں انہاں دی غیرت چیک کرن گیا انہاں مرداں وچ غیرت کوئی نہیں میں غیرت چیک کرن گیا حضرت سلیمان فرمایا چھوٹا جی تو میں تے پائیے دا تیرا وزن ہے تو غیرت چیک کرن گیا انہیں کہا جی اوتے 8 فٹ دے بندے نے مگر انہاں وچ غیرت کوئی نہیں حضرت سلیمان فرمایا انہاں دے غیرت نہ ہون دی دلیل دے بھائی توجہ سے مسئلہ سننا دلیل پیش کر انہیں کیا یا نبی اللہ پہلی دلیل ہے وے کہ سبا دی اندر حکومت مردان دی نہیں ہے حکومت عورت دی ہے میں قبلہ تقریر کتھے رکھاں تے کس ترکڑی نہ تو اڈے کل بٹا ہے نہ ترکڑی ہے نہ تو اڈے کل تولی جاندی گل تے میں ملنگ تقریر کر رہے ہیں انہیں کیا جی ہوتے مرداں وچ غیرت مک گئی ہے کہ ہوتے عورت حکمران ہے وہ جتی پا کے ہوتے بہن دی ہے یہ تھلے بہن دے وہ جو فیصلہ کر دی ہے یہ تسلیم کر دے غیرت تو خالی ہو گیا ملک جناب سلیمان نے ہد دی گل سنی پرندہ پائیے دا یہ آپ دیاں اکھاں چ سرخی آ گئی فرمایا پھر انہوں نے کہا یا نبی اللہ تسی نبی بھی ہو تے بادشاہ بھی ہو تے تواڈے ہوندے ہاں اوتھے عورت نوں سجدے ہون میری غیرت گوارا کر دی ہے حضرت سلیمان فرمایا وہ تیرے جے مشیرہ نوں ماری دا نہیں ہے آئے ہائے وہ ایک کم دیاں چیزاں تے سانپ کے رکھی دیا گل دس ہو میرے مشیرہ اتھے کی ہو رہا انہیں کہا اتھے رب نو سجدہ نہیں ہو رہا غیر اللہ نو سجدے ہو رہا ہے عورت دی حکمرانی ہے وہ جتی با کے مردان دے سیران تے بہندی ہے حضرت سلیمان فرمایا تے آپا کی کریے آہا ایتھے لطف لو تے تقریر میری مک گئی عرض کیتی یا نبی اللہ وہ ایک تخت تے بہندی ہے
تے چاروں طرف تخت تے سیکیورٹی سخت ہوندی ہے، انہوں کوئی بندہ مل نہیں سکتا۔ میرا مشورہ ہے کہ اس عورت کو اسلام دی دعوت دیتی جائے اور حکمرانی عورت ختم کیتی جائے تے مرداں دی حکمرانی شروع کیتی جائے تے مرداں نو تہاڈا کلمہ پڑھایا جائے تاکہ خدا دی توحید عام ہوئے تے نبی دی رسالت دا اقرار ہوئے۔ میرا کم ہے کہ حضرت سلیمان فرمایا انہوں ملیے، ملا میں انہیں کہا یا نبی اللہ تسی نہیں ملنا، کیوں؟ فرمایا ایک خط لکھو، اس خط وچ انہوں دین دی دعوت دیو، اگر قبول کر لوے تو ٹھیک ہے، نہیں تے جنگ دا اعلان کر دیو۔ جس توجہ نال تقریر سن دے پے ہو نا، میں نو اتنا مزہ آ رہا ہے، میں نو کلمے دی قسم صرف میں نو 2 منٹ چاہی دے۔ فرمایا یا انہوں دعوت اسلام دیو، اگر قبول کر لوے تو سبحان اللہ، نہ کرے تو جنگ دا اعلان کرو۔ حضرت سلیمان فرمایا وہ خط میں تینوں لکھ دینا، مگر تو کہنا وہ دی سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہے، وہ خط پہنچائے گا کون، انہوں پڑھائے گا کون تے دیوے گا کون؟ تو پرندہ کہنے لگا کسے موٹے بندے نو تے ٹھلے بندے نو نہ گلنا اٹھے لنگیا نہیں جانا، خط لکھو تے میرے منہ چپاؤ، جیڑا بندہ نہ بولے انہوں گنج شکر دی قسم میرے منہ چپاؤ، میں روشن دان چو لنگ جاؤں گا، میں روشن دان چو لنگ جاؤں گا تے خط پہنچانا تو آڑے نوکر دا کام ہے تے جیڑا جواب ہوئے گا وہ بھی تو انہوں دساں گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اے ساڑھے ملک دے مشیر ویکھو، صبح بھی کھاندن دوپہر بھی شام بھی تے ملک نو پونک دینے تے نبیاں دے مشیر ویکھو، نبیاں دے مشیر ویکھو کیسے پائیے دا پرندہ تے غیرت نال پڑھیا ہویا۔ خط لکھیا حضرت سلیمان نے ہد ہد دے منہ چ دیتا، بی بی دوپہر دے ٹائم ستی پئی سی، وہ روشن دان چو لنگیا، اب میرے ویکھیو انہیں خط بی بی دے سینے تے رکھیا، بی بی جدوں اٹھی تے دی چیخ نکل گئی، انہیں کیا میرے کمرے وچ تے کیڑی نہیں آ سکتی، خط کے دا ہے؟ انہیں سیکیورٹی گارڈا نو کیا میرے وزیر بلاؤ مشیر بلاؤ جلدی کرو، وہ آئے، انہیں کیا خط کی ہے؟ انہیں کیا بی بی یہ خط 2 طرح نہ لکھیا، لکھن والا بادشاہ بھی ہے تے نبی بھی ہے، وہ تینوں دین دی دعوت دیندہ ہے، اگر دین قبول کر لویں تے ٹھیک ہے، وگرنہ وہ جنگ دی دھمکی دے رہا ہے۔ تے انہیں کیا تہاڈا کی ارادہ ہے؟ تے وزیر بولے، انہیں کیا بی بی جے کلا بادشاہ ہوندا تے جنگ کر لینی سی، نبیاں نال جنگ نہیں ہو سکتی، نبیاں نال جنگ نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بادشاہ نال جنگ ہو سکتی ہے مگر نبیاں نال جنگ نہیں ہو سکتی، خبردار جنگ نہ کری۔ وہ بادشاہزادی کہنے لگی اگر جنگ نہ کریے تے وہ غالب آ گئے تے حکومت ٹوٹ جائے گی، کی کریے؟ انہوں آزمانا ہے بادشاہ یا کلا نبی ہے، کیویں آزمائیے؟ انہیں کہا بی بی انج کر، بندیاں نو عورتاں والا لباس پہنا دے، عورتاں نو مرداں والا لباس پہنا دے، یہ 15 گھنٹیاں دی تقریر ہے، 15 گھنٹیاں دی قرآن نے جڑی بیان کی تھی، لباس چینج کر دے، عورت مرد لگے تے مرد عورت لگے تے ہر بندے کو کوڑا وکھرا ہوئے، 10,000 کوڑا تیرے وزیران دا تے ہر کل سونے دیاں اٹھا ہون، سونے دیاں اٹھا ہون تے جے انہیں سونا قبول کر لیا پھر بادشاہ ہے، جے مردان تے عورتان دی پہچان نہ کر سکیا تے پھر بادشاہ ہے، اگر انہیں سونا ریجیکٹ کر دیتا تے مرد عورتانوں پہچان لیا تے پھر وہ نبی ہے تے نبی نال جنگ نہیں کرنی۔ بی بی نے تیاری دا حکم دے دیتا، 1000 کوڑے 1000 لشکر، عورتاں نے مرداں والا لباس تے مرداں نے عورتاں والا لباس پہن کے تے سبا بچو ٹر پہ سلیمان نو ملن۔ اے میرے ویکھنا تے او جڑا ہد ہد سی انہیں جا کے پیغام دیتا سلیمان نو کہ باری لشکر تو انو ملن آ رہے ہیں تے او بادشاہزادی ہے، اپنے دربار وچ کوئی ایسا کام کرو جڑا ویکھ کے مسلمان ہو جائے۔ حضرت سلیمان فرمایا وہ کیا لا رہی ہے؟ کہا سونے کی اینٹیں۔ آپ نے حکم دیتا جنہاں نو، فرمایا او دے آن تو پہلے میرا سارا دربار تھلے پانی چلے، اتے شیشے دا فرش ہوئے،
آئے ہائے تھلے پانی چلے اتنے شیشے دا فرش ہوئے شیشیاں دے وچ ہیریاں دے قلعے گڈے جان تے اتنے سنگل ہیریاں دے بنا کے میرے دربار دے کتے سونے دے فرش دے بن دیتے جان تاکہ کتے سونے دے پیشاب کرن پتہ چلے کہ نبی کی نظر میں سونے کی یہ قیمت ہیروں کی یہ قیمت ہوتی نبی کی نظر میں ہیروں کی یہ قیمت ہے جو کتوں کے گلوں میں پہنا جاتے ہیں 1 منٹ زیادہ کہہ گیا ہوں اس سے پہلے وہ فرش بچھے تھلے پانی چلے اتے شیشے دا فرش تے ہیریاں دے قلعے تے ہد ہد پتہ کی کہندا ہے آندا یا نبی اللہ بابا جی ہن تقریر میری ٹوٹ گئی نہ تے میں مر جاؤں گا ہن تے اجازت ساہ لین دی بھی نہیں ہے اچھی ساہ لین دی بھی اجازت نہیں توجہ ہن جڑی جگہ تے اپڑایا میرا عقیدہ واضح ہونا پوری توجہ آندا کی کریے او ہد ہد کہنے لگا یا نبی اللہ فرش بھی بچ گئے ہیروں کے قلعے بھی گاڑ دیے گئے یاقوت اور ڈائمنڈ بھی پہنا دیے گئے کتوں کو مگر میرا دل راضی نہیں ہویا فرمایا تو کی کہنا ہے انہوں نے کہا ذکیتی حضور میری تمنا ہے کہ جس تخت تے مائی بیندی ہے نا اور یار 1 منٹ پائی جان 1 منٹ اللہ دا واسطہ 1 منٹ جس تخت تے مائی بیندی ہے وہ تخت چکواؤ اپنے دربار وچ منگاؤ وہ جدوں اپنا تخت اتھے ویکھے گی تے تو انہوں پوچھے گی تے صحیح نہ کی میں منگوایا جی پھر تسی بیان کرنا تے حضور میرے کہنتے نا ایک کام کرو لو جی اینی تکر میں تو اڈیاں منتاں ترلے کدی پیران تے کدی ہاتھ جوڑ میں کر آیا اس تو اگے ہن میری طاقت نہیں ہے کہ تسی اگر آپس جو گل کی تھی نا آپس میں اسے ٹائم میک چھڑ دیاں گا میں اور مجبور ہوں کچھ نہیں کہہ سکے اتھے بڑی نازک جگہ پوری توجہ نہ مسئلہ سننا میں انہوں اگر بابا جی دی نسبت دا خیال نہ ہوئے تا میں منارے پاکستان دے جلسے تو تھلے لے کے اتر گیا میں ڈائیلاگ نہیں ماردا پیا نیٹ تے تقریر چیک کر لو بندے نے کرسی تے گل کی تھی میں میک چھڑ دیتا میں کہا تیری گل قیمتی ہے یا مصطفیٰ دا حسن قیمتی تو خدا کے لیے اب رحم کرو میں آپ کے پاؤں پہ کپڑا رکھتا ہوں رحم کرو 2 منٹ کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے مولوی شفیق آپ سے انہیں کیا تخت منگواؤ حضرت سلیمان فرمایا منگواما آخر منگواؤ آپ نے فرمایا اٹھوئے قال یا ایوہ الملو ایوکم یاتینی بے عرشیہا میں تو انہوں کی دساں بے عرشیہا قبل آئیں یاتونی مسلمین فرمایا تو اڈے وچ بارے بارے جن تے بندے بیٹھے کیڑا بندہ ہے جڑا تخت لے آوے بی بی دے اپڑن تو پہلے کہ وہ مسلمان ہو جائے تے فوراں جمپ لے کے کہ جن اٹھیا انہوں نے کہا یا نبی اللہ میں لے آواں گا تخت میرا قد پہاڑ تو بڑھا ہے طاقت میری ہے کہ میں ساری دنیا دبوچ کے رکھ دیاں گا آپ فرمایا دیر کی نہیں لائیں گا کنی دیر لائیں گا بول میں جی تو انہوں ایت سنا رہا فرمایا قال افریتم من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک یا نبی اللہ سباب جو تالے لگے نے تخت نو اگے سیکیورٹی کھڑی ہے میں تخت کھچاں گا تو اڈی مجلس محفل برخاست ہون تو پہلے تخت 2 گھنٹیاں میں جتھے پہنچ جائے گا ایتھے بولنا جی حضرت سلیمان فرمایا بہ جائے لنگر نبیاں دا کھانا ہے دیر نہیں کرنا ہے آئے ہائے ہائے آئے ہائے واہ 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 بیٹھ جا تھلے بیٹھ جا تو ریجیکٹ ہے ختم بیٹھ جا انہیں کیا مینو تا دیتا جے بٹھا میں بہ گیا جس محفل وچ سونڈ چلانے والے بندے با ذوق ہون اوتھے نبی دی عاشق ذوق والے واہ 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 یہ ساری محفل ذوق والے دی ہے مگر اپڑن دی کوشش کرو انہیں کہا لیا میں دعویٰ کرتے گھنٹے دا میرے تو پہلے کوئی لیا سکتا تو لیا ہوئے لیا رہا کسے نہیں جے میری طاقت بس اتھے مجلس سے اور کسے کو طاقت نہیں
وہ جن والے بیٹھا ہوں ایتھے تساں چپ نہیں رہنا کہ انہیں کہا جے کوئی لیاوے تو پھر مینوں کہہ کے لیاوے جدوں جنہ دی ساری طاقت مک گئی نا تے ولی اٹھ پیا واہ 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 یو ایک ولی اٹھ پیا 4 فٹ ولی دا قد تے 20 کلو وزن آپ اٹھے عرض کی تھی حضور مجھے موقع دیا جائے میں تخت لاتا ہوں وہ جڑا جن سی نا افریت انہیں منہ چنگلی لے لی کدی ولی دا قد ویکھے کدی جسامت ویکھ کے منہ چنگلی لے کے کہندا ہے میں کتھے یہ کتھے آپ نے فرمایا بھی تو 10 کنی دیر چلے آئیں گا یہ تے گھنٹے چلے ہوندا ہے رضوی صاحب یہ میرا اپنا گھر ہے بابے نالے میری پرانی یاری یہ تے بندے نہ بولن پتر میں جلدی چک لی میرے اگے راتی جتھے جانا ہے اتھے بول لائیں گے پوری توجہ نہ سن فرمایا اے تے گھنٹہ 2 لاندا تو کنی دیر لے آئیں گا ولی بولیا انہیں کیا حضور قال الذی اندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیکا طرفک فرمایا کنی دیر لائیں گا یہ کہندہ حضور انہیں گھنٹہ کیا ہے نا جن نے اے پہاڑ جڑا جن تے گھنٹہ کہندہ ہے نا میں گھنٹہ نہیں کہندہ تو فرمایا تو کنی دیر لائیں گا تے ادھرو ہد ہد بولیا انہیں کہا یا نبی اللہ ہن تخت لے آن نو رہن دیو کیوں انہیں کہا جنوں وکھانا ہے وہ تے باہر آ گئی ہے ہائے 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 واہ 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 جنوں تخت وکھانا ہے تے جنوں متاثر کرنا ہے جنوں کلمہ پڑھانا ہے وہ تے باہر آ گئی ہے وہ دے کوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز دربار میں ٹھک ٹھک شروع ہو گئی ہے یا نبی اللہ ان تخت نہ منگواؤ جس کو دکھانا تھا وہ باہر آ چکی ہے حضرت سلیمان فرمایا بیٹھ جا آپ نے اس ولی نو پوچھیا 10 مائی تو باہر آ گئی ہے تے ہن تخت کنی دیر چلے آئے گا انہوں بابے فرید دی قسم لگے جڑا سنی چپ بولے تے جے مسئلہ قرآن چوں نہ نکلے ساڑھا سر حاضر ہے انہیں کیا قبلہ این یلتدہ الیتا تدفق سونے نبی اکھ بند کر کے کھول دیو تخت اٹھا تخت یہاں پہنچے بس آنکھ کی 2 پلکیں ہیں ایک سے ملا کے کھول دو تخت یہاں موجود ہوگا حضرت سلیمان ہس کے فرمایا یہ دیتے کوئی دیر لگ دی ہے انہیں کیا ہن تو آڈے والو دیر ہے میرے والو دیر کوئی آپ نے فرمایا پھر کروں آنکھ بند کہا کرو کرو کروں فرمایا ہونے کرو اور یار میرے لئے کیا دے آپ نے فرمایا تو کدھر ہے اکیت تھے ہی نے فرمایا تخت انہیں کیا سبھا بچے نے فرمایا کرام بند فرمایا کرو میں خود مزہ لے رہا ہوں آپ کی خاطر نہیں خود مزہ لے رہا ہوں میں سچا سچا چشتی بندہ ہوں آپ مزہ لے رہا ہوں آپ کو نہ بھی آئے تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہم خود مزہ لیتے ہیں کہا کیسے ہم آئے اے بیکھو اب میرے لئے بیکھی کتھے اکیت تھے ہی تو فرمایا کرام بند اکے کرو انہا کیا ہے آلہ کتھے انہیں کیا ہے تھے تو فرمایا کھولا اکے کھولو فرمایا آلہ انہیں کیا ہے آلو واہ 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 کیا بات یہ لو تخت بڑا ہے یہ بڑا تخت لیاؤ میں نو کسے اکاڑے دے مولوی نال ملاؤ سنی نال نہیں انہوں پوچھنا چاہنا بھی یہ تخت کی میں آیا ہے انہوں پوچھنا چاہنے آیا کی میں کہندہ سلیمان دا امتی لے آیا میں کیا کنٹینر تے لے آیا ریل گڑی تے لے آیا ہے جہاز ہیلی کاپٹر کہندہ نہیں میں کہا کو تو غیب بھی نہیں ہویا اکھ جمکر تو پہلے تخت بھی آ گیا ہے تو ایدہ نا دس کیے ایدہ نا دس کیے بول ایدہ کی نا کہندہ یہ ولی کی کرامت ہے میں کہا کیڑے ولی دی کہندہ سلیمان دی امت دے ولی دی میں کہا لکھ پھٹے ہی سلیمان دے ولی نو من گیا ہے آئے ہائے جے دے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں ہاتھ چکے آنکھو زور نہ سبحان اللہ زور سے کہو سبحان اللہ ایک مرتبہ اور زور سے کہو سلیمان میں کیا حضرت سلیمان دے ولی نو من گیا
کہندا ہاں مولانا قرآن مناتا ہے تو میں مان جاتا ہوں. میں کیا وہ تخت لے کے آگے آ گیا. میں کہا کیسے؟ کہندا آنکھ جھپکنے سے پہلے. میں کہا کتوں؟ کہندا سبا وچوں آ گیا. کہ میں کیا یہ بات سچ ہے؟ کہنے لگا سچ ہے. تو میں نے کہا عقل تو نہیں مانتی؟ کہندا عقل مانے یا نہ مانے، ولی کی کرامت عقل میں آتی نہیں ہے. میں کیا جس سلیمان دے نوکر دی ایک نکی جی کرامت تیری عقل چ نہیں آئی، اس گندے دماغ چ پورا فرید کی میں آئے گا؟ بے وقوفا. اس عقل میں پورا گنج بخش کیسے آئے گا؟ اس عقل میں داتا علی اجویری مکمل کیسے آئے گا؟ اس میں معین بے کساں غریب نواز ہند الولی عطائے رسول سالار چشت اہل بہشت کیسے آئے گا؟ اس میں قطب الدین بختیار کاکی کیسے آئے گا؟ اس میں نعیم الدین مراد آبادی کیسے آئے گا؟ اس میں دیوان حاجی شیر کیسے آئے گا؟ قبلہ او پاگلا، ولی کی کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے. اس کی وجہ ہے اور کرامتوں میں بھی رب کی قدرت نظر آتی ہے، معجزوں میں بھی رب کی قدرت. واہ واہ. کرامت میں بھی کار فرما اللہ ہے، قدرت میں بھی کار فرما اور معجزے میں بھی کار فرما اللہ ہے. اچھا آپ توجہ فرمائیں، اکاڑا سٹی میں ہم بیٹھے ہیں. ہم گاؤں سے آئے ہیں، پنڈوں سے. پنڈوں کے لوگ سمجھتے ہیں رات کو 10 کلو خالص دودھ بھینس کا لیا جائے تو دہی بنانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آپ حضرات یار کمال کرتے ہو بھائی. 10 کلو خالص دودھ ہو تو دہی کیسے بنتی ہے؟ تو 10 کلو میں 5 کلو دہی ڈالنا پڑتی ہے. 1 چمچ وہ رات کو کیا رکھا تھا؟ دودھ. 1 چمچ دہی اس میں داخل کی تو صبح کسی بندے نے اسے دودھ نہیں کہا. تقریر تے بابا جی میں کر گیا، اسی تے والے بندے لبدے پھرنے بھی سنی سنن والے کتنے نے؟ وہ بڑی دیر دے قبراں وچ نے. ہن سنی بچے نے ڈولیاں مائیاں والے ہمیں فرمائش کرتے مولانا ایک مائیہ پڑھنا. میں نے کہا قرآن کی آیت نے مزہ نہیں دیا؟ قرآن کی آیت نے لطف نہیں دیا؟ ہائے ہائے ہائے. اس دکھ میں ہم بوڑھے ہونے سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں. یقین کرے سنیوں کے دکھ مار گئے ہمیں. دشمن ہمیں پوچھتا ہے تمہاری قوم کیا ہے؟ تو میں نے کہا راتی رکھے اسی دودھ 10 کلو. 1 چمچ جاگ نے انہوں بدل دیتا. صبح انہوں دودھ کہیں ہی کوئی نہیں. جتے میں تقریر ٹھلن لگا ہن کہندے نے دہی ہے. شکل بدلی تے نام بدل گیا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. شکل بدلی تے نام بدل گیا. مائی نے مدھانی پا کے رڑکیا، شکل بدلی نام بدل کہندے نے لسی. اماں جی نے ہور رڑکا دیتا تے بچوں نکلیا مکھن. شکل بدلی تے نام بدل گیا. نام بدل گیا. اماں جی نے مکھن دا پیڑا پانڈے چ رکھ کے سیکا دیتا. کی بن گیا؟ ہائے 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 ہائے. شکل بدلی تے نام بدل گیا. میرا سوال ہے نہیں ان پڑھ مولوی دا کہ صبح مولوی اٹھے مسجد دا وڈا سپیکر کھولے 5-6 واری کھنگ کرے 7ویں واری پھوکا مارے تے آکھے میں اصل میں لسی کو تو مانتا ہوں دودھ کو نہیں مانتا. جب وہ میرے جیسا بندہ کھڑا ہوئے تے ہاتھ میں لتر ہوئے تے وہ دے سر چ مار کے آکھے او کمینیاں جے دودھ نہ ہوندا لسی کیتوں ہوندی. واہ واہ. تے لسی بندی کیویں نہ ہوندا مکھن نکلدا کیویں؟ ہن کہنا کی پے گا؟ ہن کہنا اے پے گا مسئلہ سمجھان واسطے کہنا اے پے گا کہ جس بندے نے ہن دہی دا انکار کیتا ہے نا رضوی ایتھے تو بولنا ہی جی دہی دا انہیں دہی دا انکار نہیں کیتا دودھ دا کیتا ہے. ہائے ہائے. وہ بندہ دہی دا منکر نہیں دودھ دا ہے. وہ حقیقت جو دودھ دا منکر ہے. جیڑا لسی دا منکر ہے وہ دودھ دا منکر ہے. جیڑا مکھن دا منکر ہے وہ دودھ دا منکر ہے. جیڑا گھیو دا منکر ہے دودھ دا منکر. دودھ نہ ہوندا لسی نہ ہوندا. نہ لسی نہ مکھن نہ کی
اللہ فرماندا ہے نبیاں نو موجزے بھی میں دیتے ہیں۔ ہاں واہ 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 بندے میں کیا بات نبیاں نو موجزے بھی میں دیتے میں دیتے ہیں تے ولیاں نو کرامتاں بھی میں دیتی ہوں میں دیتی ہیں۔ فرمایا جیڑا میرے یار نو پونکے گا وہ بھی میرا منکر ہے، جیڑا فرید نو پونکے گا وہ بھی۔ واہ واہ نعرہ تکبیر زور سے ہاتھ نکال کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت پنج تن کے پنج نعرے سوا لاکھ نعرہ حیدری 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 اللہ محمد چار یار خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید اسے واسطے مولوی شفیق گلی گلی لوکاں نو پیغام دے دیاں داڑھی چٹی کر بیٹھیاں کہ ولیاں دے بارے ساڈا ذوق سلیم ہے وے کہ میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا سجاد کر کے دو باری آخنا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا ہر یار بڑا سونا ہن دیکھنا رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا رب خود فرمایا میرا یار میرا یار بڑا سونا سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نل پوچھ دیاں نے کتھوں لے کے تو آئیے دلدار بڑا سونا حلیمہ کے لیے میں آپ بھی ماڑی اور میری کلی بھی ماڑی ہے پر میری گود چ نبیاں دا ہاتھ اٹھا کے سردار بڑا سونا میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا بڑا سونا میری گود وچ بابا فرید گنج شکر صبح دا ٹائم ہے فجر دیاں بانگاں ملین میرے پاک فرید دے ہاتھ چ تسبیح ہے تے اللہ دی ضرب ہے تے فرید نکلے نا باہر تے اگو کہ ہندو نکلیا تے ہندو نے بابا فرید نو ویکھ کے آواز دیتی انہوں نے کہا لوگو پانڈے کلی کرا لو پانڈے کلی کرا لو پانڈے کلی کرا لو وہ ککھ نہیں سمجھ آئی پانڈے کلی کرا لو وہ جملہ فرید تے کنہ جو ایتھے آیا گانج شکر بولے لوگو دل کلی کرا لو آئے ہائے واہ واہ وہ دل کلی کرا لو دل کلی کرا لو ادھروں فرید بولے ادھروں ہندو بولے آوازاں ٹکرائیاں لوگ ہو گئے کٹھے انہاں کیا صوفی فرید کہندہ ہے دل کلی کرا لو ہندو کہندہ پانڈے کلی کرا لو وہ کیویں پانڈے کلی ہوندے نے تے کیویں دل رنگی جاندے نے فرید پاک نے ہندو نو کیا 10 پانڈے رنگن دیاں کنی دیر لگ دی ہے آئے ہائے ہائے آیا عرض کیتی حضور کچھ منٹ توجہ انہیں پانڈے تے ماریا ریک مار کتے کلی دیتی انج رنگی دا
تے ہزاراں ہندو کٹھے سن گنج شکر ایک نظر چکی وہ ڈگے کلمہ پڑھیا فرمایا انج رنگی دے آزان